ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دراصل یہ بڑی افسوسناک خبر ہے میرے لیے بھی۔ کل یعنی 21 جنوری کا دن بڑا مصروف ترین دن تھا میرے لیے۔ ویسے تو مصروفیت اب میری زندگی کے ساتھ ایسے چمٹ گئی ہے کہ لاکھ چاہتے ہوئے بھی اس سے علیحدگی ناممکن ہے۔ اس بیچ اگر گھر میں رہوں اور پھر مہمان بھی ساتھ ہوں تو مصروفیت کو اور بھی مصروف ہونا پڑتا ہے۔ کل مہمان کی رخصتی کا دن تھا تو موبائل پر بڑی مشکل سے نظر پڑی تھی۔ مغرب کے قریب جب مہمان کو رخصت کر کے واٹس ایپ پر جو نظر پڑی تو دل دھک سے بیٹھ گیا۔ خبر ہی کچھ ایسی تھی، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں فضیلت کے میرے ساتھی اور پھر سب سے عزیز دوست مولانا مفتی عادل خان صاحب ندوی ٹونکی کے والد محترم حضرت مولانا عامر خان صاحب ندوی صاحب کے انتقال پر ملال کی خبریں گردش کر رہی تھی۔ فوری مولانا عادل صاحب سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ تدفین کے بعد گھر لوٹ رہے ہیں۔ مزاج پرسی اور تعزیت کے جو کلمات ہو سکتے ہیں اس کی ادائیگی کے بعد محسوس ہوا یہ ایسا خلا ہے جو شاید احباب ٹونک راجستھان بڑی مشکل سے اس کو پر کر پائیں، کیونکہ مولانا عامر صاحب کی زندگی تو پوری طرح اپنے شہر کے مسلمانوں کے لیے وقف ہو چکی تھی اور اسی کے نقش قدم پر ان کے فرزند مولانا عادل بھی اس وقت چل رہے ہیں۔ مولانا عادل صاحب سے خصوصی دوستانہ و گھریلو تعلقات کی وجہ سے وقتاً فوقتاً ان کے مرحوم والد محترم سے دعائیں لینے کا موقع ملتا تھا، اور پھر کچھ سال پہلے ایران کے ایک دورے کے دوران مرحوم مولانا کے ساتھ 15 دن گزارنے کا بھی موقع ملا۔ ایک ہمدرد مشفق استاد کی طرح پورے سفر میں وہ نہ صرف میری تربیت کرتے رہے بلکہ اپنی علمی صلاحیتوں اور تاریخی کتابی مطالعوں کی وجہ سے میرے کئی سوالات کے جوابات بھی سفر کے دوران دیتے رہے۔ 15 دن صبح و شام سفر کے ہر ڈگر پر ساتھ ہونے کی وجہ سے مختلف علمی شعبوں میں استفادے کا جہاں موقع ملا وہیں خدمت کے لیے خود کو پیش کرتا تو کہتے کہ میں اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوں۔ مولانا مرحوم کی ملی خدمات کے لیے پیش کرنا ہی کافی ہے کہ ایک عظیم علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والی یہ بزرگ شخصیت فراغت کے بعد سے آخری سانس تک دینی و ملی خدمت کرتے رہے۔ غریب طلباء کے لیے مدرسہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد ڈالی، سینکڑوں طلباء نے استفادہ کیا، مختلف مدارس سے فارغ و تحصیل ہوئے اور ہو رہے، علاقے کے عائلی مسائل کے حل کے لیے دارالقضا کی بنیاد رکھی۔ ابھی 1 سال پہلے علاقے میں عصری علوم کے ساتھ علاقے کے طلباء کو دینی علوم سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہوئے بہترین تربیتی ماحول فراہم کرنے کے لیے علی پبلک اسکول ٹونک کی بنیاد رکھنے میں اپنے فرزند کی بھرپور تائید کی اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے تمام تر وسائل فراہم کیے۔ مدرسہ فرقانیہ اور امارت شرعیہ ٹونک کے وہ جنرل سیکریٹری بھی تھے۔ من جملہ طور پر ملی و فلاحی اداروں سے جڑ کر وہ پوری طرح ایک عالم بعمل کی تصویر بنے اپنے علاقے کے مسلمانوں کی دینی تربیت کے لیے حتی المقدور کوشش کرتے رہے، اور پھر یہ تمام خدمات جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے ادا کی اس کی قبولیت کا دیدار تو ان کے اہل خاندان نے ان کے موت کے آخری لمحات میں دیکھ لیا کہ جب صبح کے قریب 5:20 پر موت کا فرشتہ پوری طرح روح قبض کرنے کے لیے تیار تھے تو ان کی زبان پر کلمہ توحید کا ورد جاری تھا، اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ زبان کے ساتھ نکلنے والے کلمات کا نظارہ پورے اہل خاندان جس میں ان کے بہو بیٹیاں بیٹے پوتیاں پوتے پوتیاں وغیرہ ہم موجود تھے کر رہے تھے بقول ان کے فرزند مولانا عادل صاحب ندوی کے۔ ناظرین گرامی، ہر موت کی خبر ہمیں کچھ بتاتی ہے، سکھاتی ہے اور عبرت کی نگاہ سے اس دنیا کو دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ موت یقینی ہے اور اکیلا سفر ہے جو ہر انسان کو اکیلے طے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہوگا وہی جو اس نے اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رکھا ہے۔ دراصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں کیا جمع کر رہے ہیں۔ ہم قرب قیامت کے ان فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں جس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ایک ایک کر کے اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ ادھر 1 سال کے وقفے میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے دعوت کے کام کو اپنے مقصد حیات بنایا، درس و تدریس اور دعوتی کاموں میں اپنی ساری عمر وقف کر دی۔ ایسے اللہ کے نیک بندے ایک ایک کر کے ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال تو دوسری جانب دشمنان اسلام امت مسلمہ کو علماء کرام اور اکابرین سے اس امت کا ناطہ توڑنے کے لیے کھربوں روپیوں کے اخراجات کے ساتھ ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہے ہیں۔
ایسے نازک وقت میں ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو علماء اس وقت اپنے اپنے علاقے میں ہیں اور دینی و دعوتی زندگی سے جڑے ہیں، ان کی بھرپور تائید کے ساتھ ان سے جتنا ہو سکے استفادے کی کوشش کریں۔ بہرکیف مرحوم مولانا عامر صاحب کی زندگی کھلی کتاب کی طرح تھی اور انہیں مختلف دعوتی کاموں کی چھاپ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ یہ داغ مفارقت ان کے اہل خاندان اور چاہنے والوں کے لیے گہرا صدمہ ہے۔ میں ان کی خدمت میں تعزیت کے ہی کچھ دلی جذبات کے اظہار کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ فرزندان کو صبر جمیل نصیب کرے، آمین۔